हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नादरा के रिकॉर्ड्स में नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में फेक एंट्री सामने आ रही हैं। जैली इंद्राजात, जैली लोग, जैली अफराद के नाम भी उसमें शामिल किए जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे वो जैली आईडी कार्ड बनवाते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा कर बैरून मुल्क शिफ्ट भी हो रहे हैं। तो अगर किसी के रिकॉर्ड में ऐसी एंट्रीज हो जाएं, जैली अफराद के नाम उसकी FRC बेफाम जिसे पहले कहते थे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एंटर हो जाएं, तो उन्हें कैसे निकलवाया जाए और ये कौन लोग करते हैं, कैसे ये एंट्रीज हो जाती हैं, तो उन एंट्रीज को निकलवाया कैसे जाए। मसला तो है जो फैमिली हेड है, जब उसके असल बच्चों के साथ जैली बच्चों के नाम भी इंदराज कर दिए जाएं तो बड़े मसाइल होते हैं। नादरा असल बच्चे जो हैं, असल फैमिली के अफराद हैं, उनके आईडी कार्ड भी जारी नहीं करती और इस वजह से उनके लिए भी बड़े मसाइल होते हैं। तो मैं सारी सब चीज़ों की वजाहत करूँगा ताकि पब्लिक के लिए भी ये एक ऐसी वीडियो हो जिससे वो रहनुमाई हासिल कर सकें और लायर्स के लिए भी कि जब ऐसी सूरत हाल दरपेश हो तो क्या किया जाए। आरिफ करीम एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट मेरा नाम है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं कि ये है क्या, ये सारा मामला है क्या। तो ऐसा होता है कि अब आजकल आपने ख़बरों में सुना होगा कि मिडल ईस्ट में 12,000 के करीब ऐसे बंदे ट्रेस हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तरफ एक्शन लेने के बाद कि जिनके पाकिस्तानी पासपोर्ट जैली बने थे, आईडी कार्ड भी ऑब्वियसली जैली बने थे, जब भी पासपोर्ट का इजरा मुमकिन हो पाता है। तो वो सारी जो जैली एंट्रीज हैं वो नादरा के ऑफिशियल्स के साथ मिल के की जाती हैं, उसके अलावा ये मुमकिन ही नहीं है। फैमिली हेड की तरफ से ये नामुमकिन है कि वो जैली अफराद के नाम क्यों अपने FRC में एंटर करवाएगा। तो ऐसा ही एक केस हुआ। मैं इस केस के हवाले से बात करूंगा कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ऐसा ही हुआ कि एक शख्स जिसके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में FRC में फेक एंट्रीज जैली इंदराजात कर दिए गए थे जैली अफराद के, तो उसके लिए बड़े मसाइल थे कि जो उसके असल बच्चे थे उनके शनाख्ती कार्ड भी इशू नहीं किए जा रहे थे नादरा की तरफ से। तो उसके लिए उसने अप्लाई किया चेयरमैन नादरा को इस्लामाबाद कि फेक एंट्रीज को डिलीट किया जाए, एक्सक्लूड किया जाए और इंक्वायरी की जाए कि ये कैसे हो गया और जो असल ओरिजिनल बच्चे और फैमिली के दीगर अफराद हैं उनके नाम भी रिटेन करते हुए FRC जारी किया जाए और उनके आईडी कार्ड्स भी जारी किए जाएं। तो इसके लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। पहले तो ये एप्लीकेशन दी गई चेयरमैन नादरा को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर ऐसा हुआ कि लोग फेडरल मोहतसिब, वफाकी मोहतसिब को अप्लाई करते हैं, क्योंकि वफाकी मोहतसिब ऐसा इदारा है इस्लामाबाद में कि अगर कोई वफाकी इदारा जो कि नादरा ये एक वफाकी गवर्नमेंट के अंडर इदारा है, तो ये लोग अगर ऐसी हरकत कर रहे हो तो उसकी कंप्लेंट या अपील कह लें फेडरल मोहतसिब को की जाती है। तो इसमें भी ऐसा हुआ कि चेयरमैन नादरा ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर फेडरल मोहतसिब, वफाकी मोहतसिब की तरफ से बाकायदा डायरेक्शन दी गई नादरा को, चेयरमैन नादरा और मुतलका डिस्ट्रिक्ट के हेड को, इंचार्ज नादरा होता है। तो फिर उसके बाद इंक्वायरी जो ऑफिसर्स से उन्होंने मुतलका डिस्ट्रिक्ट का विजिट किया, मौके पर आए। जो साइल था जिसे ये मसाइल हो रहे थे, वहाँ विज़िट किया। जो अहले महल्ला विसिनिटी के लोग हैं उनके बयानात रिकॉर्ड किए कि इस फैमिली के अफराद कौन कौन हैं और उसकी वेरासिटी चेक की। और फिर उसके बाद जो फेक एंट्रीज हैं उसके मतलब भी सारा कुछ पूछ के कि ये फेक एंट्रीज हैं। तो इसमें भी यही हुआ, इंक्वायरी कमेटी ने विज़िट किया और सारा कुछ वहाँ पे असेस करने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन उसके बावजूद भी उस इंक्वायरी रिपोर्ट को इशू नहीं किया गया जो मुतलका फरीक था। तो नादरा से वो मुसलसल रब्ता करता रहा।
تو انکوائری رپورٹ سامنے نہ آنے کی وجہ سے اسے سول کورٹ میں آنا پڑا. سول کورٹ میں آپ آ سکتے ہیں ریلیف لینے کے لیے، کوئی بھی ایگریو پارٹی، جب جس طرح اس کیس میں بیان کر رہا ہوں کہ پہلے وہ متعلقہ اتھارٹی سے رابطہ کر لے فار دا کریکشن آف ریکارڈ اور اپنی جو گریونس ہے. اس میں بھی ایسے ہی ہوا کیونکہ وہ پہلے انچارج چیئرمین نادرا کو بھی اپلیکیشن دے چکا تھا، کمپلینٹ کر چکا تھا، وفاقی محتسب کو بھی درخواست دے چکا تھا. تو اس کے بعد سول کورٹ سے یہ میٹر ٹیک اپ کر سکتی ہیں، ان کی جورسڈکشن بنتی ہے. اس کے لیے پری ریکوزٹ یہی ہوتا ہے کہ کنسرن اتھارٹی سے پہلے رابطہ کیا جائے. تو اس میں کنسرن اتھارٹی سے رابطہ کر لیا گیا تھا. تو اس کے بعد سول کورٹ میں دعویٰ فائل کیا گیا. ڈیکلریٹری سوٹ ہوتا ہے، وہ ود انجیکشن ہوتا ہے، ڈائریکٹری نیچر ہوتی ہے اس کی کہ ڈیکلریشن جاری کرنے کے بعد کورٹ ڈائریکٹ بھی کرے متعلقہ اتھارٹیز کو کہ اس کے مطابق، اس ڈگری کے مطابق عمل درآمد کیا جائے. اس میں بھی ایسے ہوا، دعویٰ فائل کیا گیا. تو دعوے کے ساتھ جو ضروری، یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ڈاکومنٹس کون سے لگانے ہیں. ڈاکومنٹس آپ نے جو اصل فیملی کے افراد ہیں ان کے کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹس، برتھ سرٹیفکیٹ ساتھ لازماً لگانے ہیں، کیونکہ کورٹ نے اسیس کرنا ہوتا ہے کہ اس فیملی کے اصل افراد کون ہیں. تو اس اسیسمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ، کمپیوٹرائز برتھ سرٹیفکیٹ حاصل کیے جائیں اور وہ دعوے کے ساتھ لگائے جائیں. ایٹ دا ٹائم آف ایویڈنس، جب آپ کی اورل ایویڈنس ختم ہو جائے تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کے طور پہ آپ لگائیے. تو اس کے ساتھ آپ کو دیگر ڈاکومنٹ بھی لگانے ہیں کہ میں سول کورٹ کیوں چلا آیا، کیا میں نے پہلے جو ریمیڈیز سے اویل کی تھی اس کے ساتھ آپ نے جو انکوائری کے لیے کمپلینٹ کی تھی. پھر اس کیس میں وفاقی محتسب کے پاس بھی پلینٹو گیا تھا تو وہ بھی لگانے ہیں کہ انہوں نے کیا کارروائی کی. تو پھر یہ جواز بنتا ہے سول کورٹ کے لیے جورسڈکشن لینے کا. اس کے بعد ریٹرن رپلائی آئے گا. پارٹی پلینٹیف ہوگا، ڈیفینڈنٹس ہوں گے متعلقہ ڈسٹرکٹ کا انچارج نادرا، اور دوسری پارٹی ہوگی چیئرمین نادرا اسلام آباد. تو ان کی طرف سے ریٹرن رپلائی آئے گا. کچھ ٹائم لگتا ہے، آج کل پتہ ہے آپ کو ایڈمن کوڈ، اس کے بعد ٹرائل کوڈ. تو ٹرائل کوڈ میں آنے کے بعد جرا کرنا چاہیں اگر ڈیفینڈنٹ، تو آج کل بڑی ایک عجیب سی چیز چل پڑی ہے جسے کوئی لیگل بیکنگ ہے سچ تو حاصل نہیں ہے. جو ریپ ہے، جو نمائندہ ہے، جو کورٹ کلرک ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا، جیسے اس کیس میں نادرا میں بھی ایک ان کا نمائندہ آتا ہے، وہی جرا کر لیتا ہے پلینٹیف کے بیان پہ، اور خود بیان نہیں دیتے، عام طور پہ نہیں دیتے. وہ ریلائی کرتے ہیں اپنی جو ریٹرن رپلائی ہے اور اس کے ساتھ ڈاکومنٹری میں وہ پیش کر دیتے ہیں. ڈاکومنٹ جو فیک انٹریز والا ہوتا ہے کہ وہ اسرٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ساری انٹریز ہیں، تو یہ اگر جو ہیڈ آف دا فیملی نہیں کرواتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد بحث میں آپ نے یہ چیزیں ثابت بھی کرنی ہے کورٹ کو. تو وٹنس کے طور پر ایک تو فیملی ہیڈ ہو گیا اور ایک وٹنس اور بھی ہونا چاہیے اس طرح کے کیسز میں، فیک انٹریز یا سسپیکٹ انٹریز. کیونکہ آج کل یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو کریکٹ بھی کروایا جائے، اس میں ڈیلے نہ کیا جائے اور فارمیلٹیز اڈاپٹ کی جائیں جیسے اس کیس میں کی گئی. آفٹر آل اس کیس میں عدالت نے ڈگری جاری کی کہ جو فیک انٹریز ہیں انہیں ڈیلیٹ کر دیا جائے اور جو اوریجنل انٹریز ہیں وہ انٹیکٹ رہیں. تو آرڈر کیا گیا چیئرمین نادرا کو اور انچارج نادرا متعلقہ ڈسٹرکٹ کو کہ فوری طور پہ جو ایف آر سی ہے جسے پہلے بے فارم کہتے تھے وہ ایشو کیا جائے کریکٹ کر کے. تو یہ ساری ڈیٹیل تھی. اگر اس کے متعلق کوئی کویشچن آپ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیے کمنٹس میں. اور اس کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ جو ڈگری ہمیں جاری ہوئی ہے ہمارے حق میں اور پلینٹ کی کاپی بھی، کہ سو دیٹ اگر کوئی لائر اس طرح کا دعویٰ کرنا چاہے تو اسے ایک اسپیسیمن مل جائے، اور عام پبلک بھی اگر دیکھنا چاہے کہ عدالت فیصلہ کس طرح کرتی ہے. اور باقی باتیں آپ کو پتہ چل گئیں کہ کتنا مشکل ہے یہ سارا کام، اور اس پروسیس میں بھی 10 سال لگے یہ سارا کریکشن کروانے میں. اور پرابلم کیا آئی، جو اصل افراد ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ بھی نادرا جاری نہیں کرتی، اور مسائل ظاہر ہیں ہوتے ہیں. ایڈمیشن جب لینا ہو تو اوریجنل آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ جاری نہ کرے تو ایڈمیشن میں پرابلم ہوتا ہے. ابراڈ جانا چاہیں تو پھر بھی پرابلم ہوتے ہیں آپ کو. تو یہ کریکشن ضرور کروانی پڑتی ہے. اور باقی رہ گیا کہ یہ کرتا کون ہے. یہ نادرا آفیشلز ہی مینلی کرتے ہیں، علی ملی بغدکار کی فیک انٹریز کرتے ہیں. اور جس طرح افغانیوں کی انہوں نے کی ہے، بہت سے افغانیوں کی، یہ سارا ریکارڈ سامنے بھی آ گیا ہے. 12,000 تو پکڑے گئے ہیں جو مڈل ایسٹ میں گئے ہیں جن کی جعلی انٹریز نادرا آفیشلز نے کی تھی.
تو بعض نادرہ آفیشل کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے، گورنمنٹ کو خود ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے جو متاثرہ پارٹی جس کے فیملی ریکارڈ میں فیک انٹریز جعلی اندراجات ہو گئے ہیں انہیں بھی جلدی کرنا چاہیے، کورٹ میں آنا چاہیے، باقی پروسیس جو میں نے بتایا وہ سارا کرنا چاہیے، یہ کہیں ایسا نہ ہو